نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور بہت ہی قابل احترام میرے سفید ریش بزرگوں، میرے لیے بہت ہی عزت کے لائق زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں، انتہائی قابل شفقت معصوم بیٹوں اور نونہالوں، اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں بیٹھ کر سب سے پہلے اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مادہ پرستانہ ماحول میں صرف اپنی توفیق سے اپنے گھر میں جمع ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ایک شخص کسی مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے آ جاتا ہے، خیر کی بات سیکھتا سکھاتا ہے، اس کی نیت بھی یہی ہوتی ہے، کان لہ کاجر الحاج المحرم، اللہ اس کو اتنا ثواب دے دیتے ہیں جیسے وہ احرام باندھ کر بیت اللہ کا حج کر رہا ہو۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر، جن کے صرف انگلی کے اشاروں سے اللہ تعالیٰ چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیتا تھا، جو مکہ میں چلتے تھے تو مکہ کے پہاڑ بھی ان کو سلام کیا کرتے تھے، جو اگر پانی کے اندر انگلیاں ڈال دیتے تھے تو ان کی انگلیوں سے اللہ رب العزت چشمے جاری کر دیتا تھا، جو اگر اپنے ہاتھ مبارک کو سلمہ بن اقویٰ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ پھیر دیتے تھے تو اللہ چشم زدن میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو بھی جوڑ دیا کرتا تھا، جو احد پہاڑ کو اشارہ کرتے تھے اس بت رک جا، تو پہاڑ بھی ان کی آواز کو سن کے رک جاتا تھا اور تھم جایا کرتا تھا۔ اللہ ان پہ کروڑوں اربوں لا تعداد رہتی دنیا تک
رحمتیں، برکتیں، درود نازل فرمائے اور ان کے حوض کوثر سے مجھے اور آپ کو میٹھے میٹھے مشروب اور جام نصیب فرمائے، جس کے پی لینے کے بعد 50,000 سال تک کے لیے دوبارہ پیاس قریب نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کو ہم نے آج سمجھنا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کا آغاز کروں، میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے بچوں کو آپ نے خاموش کروانا ہے۔ محفل کے اندر ایک سنجیدگی ہونی چاہیے اور یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ ہم نے قرآن سمجھ کے جانا ہے یہاں سے انشاءاللہ۔ قرآن کی ایک صورت اور دوسری ایک گزارش ہے کہ میری طبیعت کافی ناساز ہے، گلا بھی ساتھ نہیں دیتا اور کھانسی کی تکلیف بھی شدید ہے۔ یہ صرف اللہ کی توفیق ہے کہ وعدہ ایفا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ دعا بھی کیجئے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ زلزال ہے اور قرآن مجید جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو کمال طریقے سے سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ لوگوں اس وقت کو یاد کیا کرو جب تمہاری اس زمین کو زور کے ساتھ ہلا کر اس کے اوپر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ زمین کے بوجھ کیا ہیں؟ سونا ہے، چاندی، ہیرے، ڈائمنڈ، لال، یاقوت، موتی، زمین کے اندر کی ساری گیسز، معدنیات، زمین کے اندر چھپے ہوئے سارے کے سارے خزانے، اور سب سے بڑا بوجھ زمین کے اوپر وہ انسان ہے جو اللہ کی زمین پہ چلتے ہوئے رب کو مانتا نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا بوجھ انسانوں کی لاشیں ہیں زمین کے سینے میں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں، اپنی ساری داستانیں ایک ایک کر کے بیان کرے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن انسان پلٹ رہے ہوں گے مختلف ٹولیوں میں، گروپس میں، سیکشنز میں، حصوں میں، کلاسز اور درجات و طبقات میں، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس دن اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اپنی اس برائی کو دیکھ لے گا۔ قرآن مجید کی اس سورہ میں یوں تو بہت کچھ ہے جس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک ترتیب سے ذرا دوبارہ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے، ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر وہ چیز جس کے پیٹ میں حمل پایا جاتا ہے اس زلزلے کے آنے سے اس کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو بے ہوش اور نشے کے اندر محسوس کرو گے، ہوش و حواس اور ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت آ چکا ہوگا۔ زلزلہ برپا ہوا، زمین ہلنے لگی، دروازے ہلے، دیواریں گریں، ممبر و محراب گرے، چھتیں گریں، مکانات گرے، پلازے گرے، ایک ایک چیز گر گئی۔ لا ترى عوجا ولا امتا، نہ کوئی موڑ باقی بچا، نہ اونچ نیچ باقی بچی، نہ کوئی ٹیلا باقی بچا، نہ کوئی چھت باقی بچی، نہ کوئی گھر محفوظ رہا، نہ کوئی دیوار محفوظ رہی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب انسانوں کی قطاریں بنا گئیں، لائنوں کے اندر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ آدم اور ان کی امت، نوح اور ان کی امت، موسیٰ اور ان کی امت، عیسیٰ اور ان کی امت، کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، دونوں جہانوں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت آمنے سامنے انبیاء کو، ان کی امتوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ انسانوں کی لائنیں بنا دی گئیں، پھر ان کے گروپ بنا دیے گئے، زانی علیحدہ ہو جائیں، چور علیحدہ ہو جائیں، ڈکیت علیحدہ ہو جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ۔ پرہیزگار، متقی، صالح، نیک، اچھے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے علیحدہ گروپس اور ان کے سیکشن بن گئے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، انسانوں کی ٹولیاں بن گئیں۔ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس آیت کو اور اگلی آیت کو صرف ہم نے سمجھنا ہے تفصیل کے ساتھ۔ جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر ذرے کے مختلف مطالب، معانی اور مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہا جا سکتا ہے۔ جب آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں، چھوٹا سا ایک اس کے اندر شگاف ہو دروازے کے اندر، اور اس شگاف کے اندر سے، یا جس کو آپ چریٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر سے سورج کی کرنیں آ رہی ہوں، دروازہ کھولیں تو بکھرے بکھرے ذرے نظر آتے ہیں، ان کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ بھورے رنگ کی چیونٹی جو ہوتی ہے
اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ ایک سرخ رنگ کا بے وزن پتنگا سا ہوتا ہے، اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت ذرے کی تعریف ہے اصغر شیء فی العالم، پوری دنیا میں جو سب سے چھوٹی چیز پائی جاتی ہے آج کی زبان میں، جس کو آپ ایٹم کہہ سکتے ہیں، الیکٹران کہہ سکتے ہیں، نیوٹرون کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر بھی مالیکیولر لیول پہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے، میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں ریت کے ذرے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، اس کا جو 1000واں ٹکڑا ہے پھر اس کے آگے 1,00,000 ٹکڑے کیے جائیں تو ریت کے ذرے کا 1,00,000واں حصہ بھی ہو، اس کے برابر بھی کوئی نیکی کرے تو رب رحمان اس کو سنبھالتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی ذرہ برابر کوئی بھی نیکی، خیر کا کام، بھلائی کا کام کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ صرف یہی نہیں، اس کو دیکھے گا، کتنا بڑا ہو کے دیکھے گا۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں ہمارے رب کی رحمت کیسی ہے۔ کبھی کبھی ہم مایوس سے ہو جاتے ہیں، پریشان سے ہو جاتے ہیں، رب کی رحمت پھر ہاتھ پکڑتی ہے، تھام لیتی ہے، دلاسے دیتی ہے، پھر ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت کو سوچ کے انسان کے دل کے اندر امنگیں پیدا ہو جاتی ہیں، امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہماری نیکیاں جیسی بھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، کمزور سی ہیں، ان کے اندر 20 کمزوریاں ہیں۔ رب کی ایک آیت ایسی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں تو سچی بات ہے رحمت کا ایک امید دل کے اندر قائم ہو جاتی ہے اور یقین بن جاتا ہے کہ اللہ تو ایک ایک نیکی کی کتنی قدر کرنے والا ہے۔ یہ آیت ذرا سنیے اور دیکھیے اللہ اس میں کیسے وعدے کرتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور جو شخص ایک نیکی کرے، جو شخص یقترف کمائے، حسنتاً کوئی نیکی، وَمَن یقترف حسنا، اور جو شخص بھی کوئی بھی نیکی کمائے، نزید ہم زیادہ کریں گے، ہم اضافہ کریں گے، ہم بڑھاتے رہیں گے۔ اور یہ فعل مضارع ہے۔ عربی زبان کا جو فعل مضارع ہوتا ہے نا، وہ پریزنٹ کا معنی بھی دیتا ہے، فیوچر کا معنی بھی دیتا ہے، حال کا معنی بھی دیتا ہے، استقبال کا معنی بھی دیتا ہے، موجودہ وقت کا معنی بھی دیتا ہے، آئندہ وقت کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب گویا یہ ہوگا کہ جو بھی نیکی کرے گا، نزید ہم بڑھاتے ہیں، بڑھائیں گے، بڑھاتے رہیں گے، لہو اس کے لیے، فیہا اس کی نیکی کے، حسن میں۔ گویا رب تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، میرے بندے نیکی تو کر، میرا وعدہ ہے تیری نیکی کے حسن میں اضافہ ہی کرتا رہوں گا، اضافہ ہی کرتا رہوں گا، اضافہ ہی کرتا رہوں گا، اضافہ ہی کرتا رہوں گا۔ کبھی کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ جیسے سجدے تجھے زیب دیتے ہیں ویسے ہم سجدے کہاں سے لائیں، جیسے تیری عظمت بنتی ہے ویسے تیری عظمت کے ترانے ہم کیسے گا سکتے ہیں، جیسے تیرے سامنے
کھڑا ہونا چاہیے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکتے، ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی کہا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آمنہ کے لال ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی شان کے مطابق اس کو سجدے کرنے والے۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں حوصلہ مل جاتا ہے کہ ہم سجدے کریں تو صحیح، وہ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے، ہمارے سجدوں کے حسن میں اضافہ خود فرماتا رہے گا۔ ہم نیکی کریں گے وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے۔ اگلا لفظ پڑھتے ہیں تو اور حوصلہ مل جاتا ہے، ان اللہ غفور شکور۔ اے میرے بندے نیکی کرنا تیرا کام ہے، تو محنت کر، میرے دین کی طرف، راستے کی طرف آ کے دیکھ، کوشش کرتے دیکھنا جو کمزوریاں رہ جائیں گی مجھے بھی غفور کہتے ہیں، معاف میں کر دوں گا۔ ان اللہ غفور، پھر اگلا کیا اپنی صفت بتائی؟ شکور، میں معاف بھی کروں گا، شکور، اور میں تیری نیکیوں کی قدر بھی بہت زیادہ کرنے والا۔ یہ جو اللہ کے نام ہیں ان میں بڑا حسن ہے، بڑا جمال ہے، بڑا سکون ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ کاش ہمارے ان بھائیوں کو جو ساری زندگی غیر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، ان کی چوکھٹوں پہ سر کو جھکائے رکھتے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، کاش ان ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جائے اللہ کی ہستی کیسی ہستی ہے، اس کی رحمتیں کیسی، اس کی محبتیں کیسی، اس کے نام کیسے، اس کی صفتیں کیسی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے میرے بندو سب سے خوبصورت نام میرے ہیں، ذرا تم میرے ناموں کا واسطہ دے کے مجھ سے مانگا تو کرو، مجھ سے دعائیں تو کیا کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے آخر میں جو اللہ کے نام ہوتے ہیں نا، ان میں اس آیت مبارکہ کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے دو نام بتائے ہیں، اور جو شخص نیکی کرے گا ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ ان اللہ غفور، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسرا نام ہے شکور، اور بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر نام کا، اللہ کے ہر نام کا ایک علیحدہ معنی بھی ہوتا ہے، اور جب دو نام جمع ہو جائیں تو دو ناموں کے دو معنی ہوتے ہیں، ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ معنی بھی ہوتا ہے، اور جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دونوں کو جمع کرنے سے اس کے اندر ایک تیسرا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ دو نام ہے نا، غفور معاف کرنے والا، شکور قدر کرنے والا، اور جب ہم ان دونوں کو جمع کریں گے کو ایک تیسرا معنی پیدا ہو جائے گا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اے میرے بندے تو نیکی کر، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ قدر کرنے والا ہے۔ تیسرا معنی کیا پیدا ہو جائے گا؟ تیری نیکی کے اندر جو کمزوریاں رہ جائیں گی وہ ان کو معاف کرنے والا ہے، اور تیری نیکی کا جو ثواب بنے گا وہ اس کی بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے، آپ مسجد میں آئے نا، چل کے آئے، کیسی کیسی قدر کرنے والا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ذرا ایک سوچ تو سوچیں، دنیا میں کوئی ایسا مالک نہیں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے، کوئی ایسا امام نہیں ہے، کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے
جو یہ کہہ سکے تم سوچو اور میں تمہاری سوچ کا ثواب دوں گا۔ وہ رب رحمان ایسا ہے، کہتے ہیں تم میرے دین کے لیے سوچ بھی سوچو گے تو میں تمہیں سوچنے کا بھی ثواب دے دوں گا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے نا، تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ تذکرہ کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی، اے انسانوں کے سامنے اللہ گھوڑوں کی قسم اٹھاتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا، جو دوڑ لگاتے ہیں، اتنی دوڑ لگاتے ہیں کہ ان کا سانس پھول جاتا ہے، فالموریات قدحا، ان کا مالک جب ان کی پیٹھوں پہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ دوڑ لگاتے ہیں، عرب کے سنگلاخ چٹانوں میں پتھروں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اتنی دوڑ لگاتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے آگ بھی نکلتی ہے، اور گھوڑے پھر بھی اپنے مالک کی خاطر آگ والے پتھروں کے اوپر بھی دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے گھوڑے اعلیٰ نسل کے پائے جاتے، ان کی اللہ نے قسم اٹھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، پھر صبح صبح ان کے مالک کی جنگ ہوتی ہے، جہاں وہ ان کو لے جاتا ہے صبح صبح جا کے حملہ کر دیتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اپنے پاؤں سے دوڑ کے گرد و غبار کو اڑا دیتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جنگ ان کے مالک کی ہوتی ہے اور وہ فوج کے درمیان گھس کے جنگ لڑتے ہیں۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے، حَتَّى تَسَرْبَلَ بِالدَّمِ، میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میرا دشمن جب تلوار مارتا تھا میرا گھوڑا اپنے سینے کو یوں اوپر اٹھا کے آواز لگاتا تھا، حتیٰ تسربل بالدم، حتیٰ کہ میرے گھوڑے کی ساری ٹانگیں یوں ہو گئیں جیسے اس نے خون کی شلوار پہنی ہوئی ہو۔ تو ان گھوڑوں کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یا اللہ آپ گھوڑوں کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان الانسان لربه لکنود، اے انسانوں میں اس لیے قسم اٹھاتا ہوں، گھوڑا صبح و شام اپنے مالک کا چارہ کھا کے پتھروں کے اوپر بھی چلتا ہے، زخمی بھی ہو جاتا ہے، اس کا خون بھی رستا ہے، مالک اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے وہ جنگ بھی لڑتا ہے، صبح بھی اٹھتا ہے، حملے بھی کرتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے۔ میں ان کی قسمیں اٹھاتا ہوں، اے انسان تو اپنے مالک کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ تو اپنے ضمیر سے پوچھ، یہ خود گواہی دے گا، تو خود کہے گا کہ واقعتاً ہی اگر تیرا ضمیر زندہ ہے کہ میں بڑا ناشکرا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وجہ صرف یہ ہے کہ تیرے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے تجھے یاد نہیں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، انسان جانتا نہیں ہے جب قبروں کے اندر کی ساری چیزوں کو نکال کے بکھیر دیا جائے گا۔ یہ اصل بات جو میں سمجھانا چاہتا تھا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تیرے سینوں کے راز ہوں گے وہ بھی کھول کے حاصل کر لیے جائیں گے۔ تو وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کے دین کے بارے میں سوچ بھی سوچیں تو
تو اس کا بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا ہم بحسنہ کتبت لہ بہا حسنۃ کاملہ۔ جب آدمی نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، یہ لفظ ہم ہے اور آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ارادے کے لیے عربی زبان میں کچھ 6-7 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ارادے کا جب خیال آتا ہے تو اس کو خاطرہ کہتے ہیں، جب وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں، جب وہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے تو اس کو وہم کہتے ہیں، پھر جب وہ ہلکا سا خیال ہوتا ہے تو اس کو صرف خیال کہتے ہیں، پھر جب خیال شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں، جب وہ مزید آگے بڑھتا ہے تو اس کو ارادہ کہتے ہیں، جب وہ اور پختہ ہوتا ہے تو اس کو عزم کہتے ہیں، جب وہ اور پختہ ہوتا ہے تو اس کو مصمم عزم کہتے ہیں۔ کونین کے تاجدار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے پختہ ارادہ کیا، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اذا ہم بحسنہ، جب وہ ارادہ شروع کرتا ہے تو رب کہتا ہے کہ اس کے ارادے کے آغاز کو بھی نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دو۔ ابھی پختہ ارادہ بھی نہیں ہوتا، شروع ہوتا ہے ارادہ، اور رب تعالی اپنے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ارادے کو بھی نیکی لکھ لو۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، سوڑی وال کے میرے بھائیوں، بیٹوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے دین کے لیے ارادے کرنے بھی چھوڑ دیے۔ کہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، بس ہماری ساری دوڑ یہاں تک آ کے رک جاتی ہے۔ جھنڈیاں لگا لیں، نعتیں پڑھ لیں، نعرے لگا لیں، بس یہاں تک ختم۔ اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میدان کیسے کیسے خالی ہیں، کام ہمیں کہاں کہاں کرنا ہے، محنت کتنی ضرورت ہے۔ ہم تو ارادے کرنے بھی چھوڑ گئے، سوچنا بھی چھوڑ گئے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہے، اللہ کے پیغمبر سامنے کھڑے ہیں اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ، جس دین کی خاطر میں نے پتھر کھائے تھے، میری ایڑیاں لہو لہان ہو گئی تھیں، 21ویں صدی کے میرے ماننے والوں سے پوچھو کہ اس دین کو انہوں نے کتنا سنبھالا تھا، کیا کیا ہم نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے دین کے لیے۔ زبانی نعرے، زبانی باتیں، اگر صرف زبانی باتوں کی بات ہے تو معاف کیجئے گا میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کی تعریف تو انگریز بھی کر لیتے ہیں۔ اگر صرف زبانی لپ سروس کی بات ہے تو ہندوؤں نے بھی بڑی نعتیں لکھی ہوئی ہیں، سکھ بھی ہمارے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں، وہ پیغمبر ہی ایسا ہے۔ کافر بھی ان کی عظمت ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اصل کام تو اگلا تھا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، ان کے دین کو زندہ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ارادے کرنا۔ ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک فلاسفر، میں حیران ہوتا ہوں، پچھلے دنوں میٹرک کا رزلٹ آیا، کتنے ہی ایسے بچے تھے 10-12 نمبر میرٹ سے پیچھے رہ گئے تو زندگی سے ہاتھ دھو لیا، خودکشی کر لی اور مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ کتنے نمبر کیوں پیچھے رہ گئے؟ ایف ایس سی میں میرٹ نہیں بنا تو کچھ بچوں کی ماں کو پتہ نہیں بیماریاں لگ گئیں۔ یہ ہمارا مستقبل، اتنی ہماری چھوٹی سی سوچ، آخرت کی نگاہ، قبر کا خیال، یہ تو ہمارے تعلیمی نظام سے ویسے ختم ہو گیا نا۔ یہ تربیت کا معاملہ ہے نا کہ اس بچے کی سوچ اچھی سوچ ہے، میرٹ پہ پہنچنا اچھی سوچ ہے، محنت کرنا، لیکن اتنی گھٹیا سوچ کہ اللہ کے نبی کا آخری امتی ہے، ایف ایس سی کا بی ایس سی کا سٹوڈنٹ ہے، اور اس سے اتنا ہی نہیں پتا کہ چلیں اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے، کچھ نمبر کم رہ گئے ہیں تو اصل تو ہمارا امتحان آخرت کا ہے۔ اس کے لیے کوئی فکر، اس کے لیے کوئی سوچ، اس کے لیے کوئی خیال، اس کے لیے کوئی ارادہ، یہ تو ہمارے قریب سے بھی
ہو کے نہیں گزرا ہے تو رب تعالیٰ ایسا مہربان ہے کہ اگر خیال سوچیں تو وہ خیال کا بھی ثواب دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بندہ نیکی کا خیال سوچ رہا ہے، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے، لکھنا فرشتوں میں ہے، تو امام ابن تیمیہ نے جواب دیا، اور کیا کمال جواب دیا، فرمانے لگے کہ جب بندہ نیکی کا خیال سوچتا ہے، رب دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، رب تعالی جیسے چاہتا ہے فرشتوں کو بتا دیتا ہے، میرے بندے نے میرے دین کی خاطر نیکی کا ایک پروگرام بنایا ہے، خیال سوچا ہے، رب بتا دیتا ہے، اور فرشتے خیال کو بھی نامہ اعمال میں مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ امام سفیان نے ایک اور جواب دیا، وہ بھی بڑا خوبصورت جواب ہے۔ امام سفیان رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بندہ نیکی کا خیال کر رہا ہے، نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، اور نامہ اعمال میں کیسے وہ لکھ لیتے ہیں کہ بندے نے نیکی کا خیال سوچا ہے، امام سفیان نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے نیکی کی برکت کتنی ہوتی ہے، نیکی کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے، جب بندہ نیکی کا خیال سوچتا ہے، جیسی جیسی نیکی ہوتی ہے ویسی ویسی خوشبو آتی ہے اور اس کی مہک پھیل جاتی ہے، فرشتے اس مہک سے محسوس کر لیتے ہیں بندے نے فلاں نیکی کا ارادہ کیا ہے، اور نامہ اعمال میں پوری نیکی درج کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور۔ نیکی کی ایک مہک ہوتی ہے، نیکی کی ایک خوشبو ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور وہ جو سید نذیر حسین محدث دہلوی کا شاگرد جس کا ایک گھر میں کھانا لگا ہوا تھا اور وہ بیوی اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور اس کو برائی کی دعوت دی، اس نے اپنے جسم پہ گندگی ملی، رات کو آ کے نہایا، ٹھنڈا موسم تھا، وہیں پہ فوت ہو گیا۔ دہلی کے بازاروں میں جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی قبر کی مٹی سے وہ خوشبو آتی تھی کہ دہلی کے سارے بازاروں میں پھیل گئی تھی، اور پوچھنے والوں نے پوچھا سید صاحب یہ آپ کا جو شاگرد ہے اس کی کیا نیکی تھی؟ کہا یہ نبی کا وہ امتی تھا جس نے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے اپنے جسم پہ گندگی مل لی تھی، اس کے راز کو صرف میں جانتا ہوں، بیمار ہو گیا تھا، اسی حالت میں مر گیا تھا۔ رب نے کہا اے جسم پہ گندگی ملنے والے، برائی سے بچنے کے لیے میں تیرے جسم تو کیا تیرے قبر کی مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہوں۔ عمل کی ایک خوشبو ہوتی ہے، نیک بندے کی روح جب اس کو آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے چہار سو اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، فرشتے محسوس کرتے ہیں کوئی پاکیزہ روح ہے جو دنیا سے اوپر آ رہی ہے، کونین کے تاجدار ہیں، آمنہ کے لال ہیں، آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، جنت میں گئے ہیں، ایک مہک آ رہی ہے، ایک خوشبو آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کونین کے تاجدار آمنہ کے لال نے جنت دیکھ کے ہمیں اس کے منظر بتائے، پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتوں نے بتایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اے آمنہ کے لال، اے مکہ کے در یتیم، اے دو جہانوں کے سردار، آج سے ہزاروں سال پہلے فرعون کے ایک نوکرانی تھی جس کو ماشیطہ کہا جاتا تھا، وہ کنگھی کرتی تھی، فرعون کی بیٹیوں کی مالش کر دی، کنگھی کر دی، تیل لگا دیا، خدمت کر دی، نوکرانی تھی بیچاری، چھوٹے موٹے کام کیے، اپنا پیٹ پالا، اس پہ گزارا کیا، لوگ پتہ نہیں اس کی اوقات کیا سمجھتے ہوں گے۔ ایک دن کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گری اور اس نے کہا بسم اللہ۔ کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے نا تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پھر شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔
اور اگر اس کے اوپر آہو بکا شروع کر دیں، واویلا شروع کر دیں، اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، میں شیطان پھول جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرے ابو کا نام لیا ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، تیرے ابو کا نام نہیں، میں نے اس رب کا نام لیا ہے جو میرا بھی خالق ہے، تیرا بھی خالق ہے، جو موسیٰ کا رب ہے اور تیرے ابو کا بھی وہی رب ہے، میں نے اس کا نام لیا ہے۔ اچھا، ہمارے گھر کی نوکرانی ہو کر تو میرے ابو کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ فرعون ہے نا، تخت و تاج ہے، اس کی بیٹی ہے، انا ربکم الاعلی، غلط عقیدہ، غلط نظریہ ہے، پوری قوم کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہاں، میں اس کو رب مانتی ہوں جو میرا تیرا پوری کائنات کا رب ہے، میں بتا دوں اپنے ابو کو؟ ٹھیک ہے، بتا دو اپنے ابو کو۔ اور میرے نوجوانوں، وہ عورت ہو کے کیسا ایمان رکھتی تھی، فرعون کے گھر کی نوکرانی، ظاہری اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، ایمان کیسا اس کے اندر مضبوط تھا۔ کہا جاؤ بتا دو۔ پھر اس نے بتایا، فرعون نے بلایا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور وہ ظالم فرعون جس کو سزا دیتا تھا، اس کو نیچے لٹا کے جسم کے اندر کیل گاڑ دیتا تھا، طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا، اور اس نوکرانی کو تو اس نے پھر ایسی سزائیں دیں، کہا اس کو بھی لایا جائے، اس کے بیٹوں کو بھی لایا جائے، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، ماشطہ کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے 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 کر کے، کہا ماں کی آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر اوپر تیل رکھ کر دیگ میں چڑھا کے ٹکڑے کر کے اس کے بیٹوں کی لاشوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ماں دیکھ رہی، آخری بچے کی باری آئی تو اس نے کأنہا تقاعست، یوں جیسے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگی ہو، تو اس بچے کو اللہ کی رحمت دیکھیے کیسے تھام لیتی ہے، وہ ایمان کا پھر سہارا دیا کرتا ہے، وہ انگلی پکڑتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، عزت وہ دیتا ہے، ایمان کی مضبوطی وہ دیتا ہے، رحمت اس کی رحمت ہوتی ہے، مہربانی بس اسی کی مہربانی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگی نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، وہ دودھ پیتا بچہ بول کے کہنے لگا ماں جی آ جاؤ، عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، فرعون کی آگ کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ آواز سنی پھر تیار ہو گئی، اور پھر اس نے پورے خاندان کو ظاہری طور پر تباہ کر دیا۔ کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، صدیاں بیتیں، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، 500 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزر چکے تھے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، صدیوں کے بعد آمنہ کے لال جنت کی سیر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ وہ ماشطہ ہے جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا، صدیاں بیت گئی ہیں لیکن یہ خوشبو اے آمنہ کے لال اس کی جنت سے آ رہی ہے۔ ہاذہ ریح ماشطتی بنت فرعون، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی جو ماشطہ تھی، اس کا ایمان ایسا تھا کہ اے آمنہ کے لال یہ خوشبو اس کی آ رہی ہے۔ تو امام سفیان رحمہ اللہ نے کہا جب بندہ نیکی کی سوچ بھی سوچتا ہے تو اس کے اندر سے بھی ایک خوشبو آیا کرتی ہے، ایک مہک آیا کرتی ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ہم نے کم از کم اللہ کے دین کے لیے سوچا تو کریں نا
کہ میں نے نمازی کیسے بننا ہے، میں نے قرآن کیسے سیکھنا ہے، قرآن کا ترجمہ کیسے سیکھنا ہے۔ میرے دائیں بائیں جو نوجوان بے نماز ہیں، میں نے ان کو دین کی دعوت کیسے دینی ہے، ان کو دین کی طرف کیسے لے کے آنا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتیں جو ذبح ہو رہی ہیں، میں نے ان کی احیاء کے لیے، ان کے رینسانس کے لیے، ان کی نشأت ثانیہ اور دوبارہ ان کو زندہ کرنے کے لیے میں نے کیسے محنت کرنی ہے۔ یہ ساری سوچ آپ سوچیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کس قدم پہ بے وفائی کر جائے۔ گزشتہ دنوں میں ایک جگہ تعزیت کے لیے گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے یہ بھائی کیسے فوت ہوئے۔ بڑی عجیب بات انہوں نے بتائی، کہنے لگے شاگرد تھے وہ میرے پاس، حافظ صاحب پڑھتے رہے تھے، حافظ امجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے۔ فرمانے لگے استاد جی میرے والد محترم نے اذان دی، نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد گھر گئے، کپڑے تبدیل کرنے لگے، شلوار پہن لی ہے، قمیض پہننے کا موقع نہیں ملے اور فوت ہو گئے۔ زندگی کس موڑ پہ بے وفائی کر جائے۔ ہم سوچیں تو صحیح، کچھ آئیں تو صحیح دین کے لیے، ہم سوچیں گے، پلان بنائیں گے، منصوبہ کریں گے اور ایک عجیب قسم کا ہم محنت کریں گے، آؤٹ لائن اور خاکہ بنائیں گے کہ انشاءاللہ سچے دل سے، وہ دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، سچے دل سے ہم اچھے اچھے ارادے منصوبے بنائیں، راستے میں رکاوٹ آ گئی، زندگی نے وفا نہ کی، وہ اتنا مہربان رب ہے، ہمارے منصوبوں کا بھی پورا ہی ثواب دے دے گا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ و خیرات کر دے، بشرطے کہ صدقے دل سے کرے، نیت خالص ہو، رزق حلال ہو، اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، قبولیت کی شرطیں پوری ہوں، عقیدہ ٹھیک ہو، سنت کے مطابق ہو، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، وہ رب اتنا مہربان ہے، کھجور کے ٹکڑے کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کہاں جائے گا کھجور کا ٹکڑا؟ غریب کے منہ میں بعد میں جائے گا۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر وہ قبول ہو گیا تو اللہ کے ہاتھ میں پہلے چلا جائے گا۔ یتقبلها بیمینہ، پھر اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کریں گے، یربیہا، پھر اس کو پالیں گے، بڑھائیں گے، سنبھالیں گے، انشاءاللہ نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں گے جب تک بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ کھجور کا ٹکڑا بڑھتے 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 احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اگلی آیت 5 منٹ میں میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ نیکی اور برائی یہ ہم سے ہوتی رہتی ہیں، ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے یہ جو انسان کا نفس ہے اس میں اللہ نے برائی کے خیال بھی ڈالے ہیں، اچھائی کے خیال بھی ڈالے ہیں۔ یہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ وہ فرشتے ہیں جن کو برائی کا خیال نہیں آتا، انسان یا اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں، ان کے بعد جو بھی ہیں ہم کمزور لوگ ہیں، برائیوں کے بھی خیال آئیں گے، نیکیوں کے بھی خیال آئیں گے۔
برائیوں بھی کرنے کو دل چاہے گا، نیکیاں کرنے کے بھی ارادے بنیں گے، لیکن ہم نے محنت کیا کرنی ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اس صورت میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، یہ 5 5 10 اور 11 وقت نہیں، میں گن کے بتاؤں، 11 قسمیں اٹھا کے اللہ نے سورہ شمس کے اندر کہا ہے انسان میں برائی کے خیالات بھی ہیں، نیکی کے خیالات بھی ہیں، کامیاب وہ ہے جو نیکی کے خیالات کو بڑھا لیتا ہے اور برائیوں کے خیالات پہ قابو پا لیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہے جو اس کا تزکیہ کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ برائی کا خیال ایمان والوں کو آتا نہیں، آتا ہے۔ عجیب رحمت اللہ کی یہ ہے، جب نیکی کا خیال آتا ہے انسان اس نیکی کے خیال کو لائے، پھر اس کو بڑھائے، ارادہ بنائے، عزم بنائے، منصوبہ بنائے، عمل شروع کر دے۔ جب سے وہ خیال شروع کرے گا رب اجر دے گا۔ برائی کا خیال آئے انسان اس کو روکے، پھر روکے، وہ رب اتنا مہربان ہے، وہ برائی کے خیال کو روکے گا۔ خیال آنا نہیں لکھا جائے گا، اور برائی کے خیال کو روکنا بھی اللہ نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرما دے گا۔ کہ اس کو خیال آیا، اس نے روکا، برائی کے خیال کو روکا کہ یہ کیوں آ رہا ہے، نہیں سوچنا چاہیے۔ اس نے اس سے جنگ کی، بالکل اس نے اس سے جنگ کی۔ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جب صحابہ نے پوچھا وسوسے آتے ہیں اور وہ وسوسے جو آتے ہیں کیا کریں ان کا، کونین کے تاجدار نے یہ نہیں فرمایا یہ ایمان کی کمزوری ہے، وسوسہ آتا ہے تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا صریح الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس دل میں کفر ہوتا ہے وہاں وسوسے نہیں آتے۔ شیطان وہاں وسوسے کیوں ڈالے؟ وہ تو پہلے ہی اس کا گھر ہے، وہ اس کا مرکز ہے، وہاں ہے ہی کفر، شرک۔ وسوسہ وہاں آئے گا جہاں ایمان ہوگا، شیطان وسوسے ڈالے گا۔ امام نووی نے بڑی خوبصورت اس حدیث کی شرح میں بات لکھی، کونین کے تاجدار نے یہ جو فرمایا ہے وسوسہ ایمان ہے، مطلب کیا ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کو جب وسوسہ آتا ہے اور وہ وسوسے پر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ وسوسہ کیوں آ رہا ہے، تو اس کا یہ پریشان ہونا بھی ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور اس وسوسے سے جنگ کرنا، اس برائی کے خیال کو پیچھے ہٹانا، رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اسے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو خیال جب برائی کا آئے وہیں پہ اس سے جنگ شروع کر دیں، اس کو پیچھے ہٹائیں۔ جب پیچھے ہٹائیں گے وہ نیکی بن جائے گا، اگر پیچھے نہیں ہٹائیں گے، خیال آیا، ہم نے کہا آنے دو، پھر برائی کا ارادہ بنایا، پھر برائی کا عزم کر لیا اور وہ پختہ ہو گیا، دل میں آ کے بیٹھ گیا، پھر ڈر لگتا ہے کہ کبھی کبھی جب برائی کے خیال سے ہم جنگ نہیں کرتے، اس کو آنے دیتے ہیں، پھر وہ آتا رہتا ہے حتیٰ کہ دل میں پکا ہو جاتا ہے۔ پھر ڈر لگتا ہے کہ کبھی کبھی نامہ اعمال میں برائی کے پکے منصوبے کو بھی اللہ گناہ درج فرما دیتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تمہارے حق میں گناہ بن جاتی ہیں۔ سوچ پھر غلط ہو جاتی ہے نا، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی عزت رات کے 12 بجے پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، ہماری سوچ اتنی گندی، ہم نے یہی سوچا پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے، کیا کر کے آ رہی ہے،
کیا گل کھلا کے آ رہی ہے، کس یار کے پاس سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، فلاں امام، فلاں عالم، فلاں مولوی، وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، فلاں وڈیرا، فلاں دوست، فلاں ہمسایہ، فلاں بھائی، فلاں بیٹا، فلاں بیٹی، ہر وقت بدگمانی بدگمانی بدگمانی۔ آمنہ کے لال کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے جس کی سوچ گندی ہو جاتی ہے، ہر وقت وہ گندی سوچ سوچتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بعض ایسی گندی سوچیں بھی گناہ بن جاتی ہیں۔ کونین کے تاجدار نے تو یہاں تک کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بری سوچوں سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ، دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک یہ دایاں ہوتا ہے، ایک بائیں سائیڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچ سوچتے ہیں عموماً وہ رائٹ سائیڈ سے سوچی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ممکن آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف، یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے، لیکن جب آپ ہمیشہ لیفٹ سائڈ سے سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ہر وقت منفی سوچ، ہر وقت منفی سوچ، ہر وقت منفی سوچ، پھر آپ نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ، غلط سوچوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچایا کرو، بدگمانیاں بدترین جھوٹ لکھی جاتی ہیں۔ جھوٹ، زبان جھوٹ بولتی ہے تو زبان کا جھوٹ ہوتا ہے، قلم جھوٹ لکھتا ہے تو قلم کا جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ہر وقت جھوٹی سوچیں سوچتے رہتے ہیں، خاوند اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے، کس کو فون کرتی رہتی ہے، کیا کرتی رہتی ہے، بیوی اپنے خاوند کے بارے میں ہر وقت غلط سوچ سوچتی رہتی ہے۔ یہ غلط سوچیں معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہم احتیاط نہ کریں، احتیاط کرنا اور بات ہے، لیکن ہر وقت ہر کام کو، ہر بات کو غلط معنی پہنانا، غلط سوچ سوچنا، منفی سوچ سوچنا، کونین کے تاجدار کہتے ہیں صرف یہ نہیں کہ گناہ ہے بلکہ بدترین جھوٹ ہے۔ قلم کا جھوٹ ایک جھوٹ ہوتا ہے نا، اور جو آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی بولے گا کبھی نہیں بولے گا، جو ہر وقت غلط سوچ سوچتا رہتا ہے، معاف کیجئے گا، شاید وہ سو بھی جائے تو نیند کے اندر بھی غلط سوچ ہی سوچتا رہتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنا اکثر حصہ جھوٹی سوچوں میں گزار دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا بدترین جھوٹ ہے، تو ہم نے اپنے خیالات پہ بھی پیرے بٹھا دینے ہیں۔ اچھائی کے خیال آئیں تو ان کو آنے دینا ہے، ان کو نیکیوں کا راستے میں چلنے دینا ہے، آگے بڑھنے دینا ہے۔ برائی کے خیال بھی آئیں گے، ہم انسان ہیں، لیکن ہم نے ان کو روکنا ہے۔ روکیں گے تو نیکیاں بن جائیں گے، نہیں روکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ امام ابن قیم فرماتے تھے رحمہ اللہ، بندے کو برائی کا خیال آتا ہے، روکو، نہیں روکو گے تو وہ خیال وسوسہ بن جائے گا، اس کو روکو، نہیں روکو گے تو برائی کا وسوسہ، برائی کا ارادہ بن جائے گا، اس کو روکو، نہیں روکو گے تو برائی کا ارادہ آہستہ آہستہ برائی کا عمل بن جائے گا۔ اب بھی روکو، نہیں روکو گے، برائی کے عمل کو نہیں روکو گے تو وہ بری عادت بن جائے گی۔ اب بھی روکو، نہیں روکو گے تو بری فطرت بن جائے گی، اور جب برائی تمہاری فطرت میں آ جائے گی پھر ڈر لگتا ہے کہ تمہیں موت بھی برائی کی حالت میں آئے گی۔ تو ساری دنیا کی چیزیں خیالات سے شروع ہوتی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا، نیکی کا کام کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کا کام کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ ابھی ہم یہ وضاحت نہیں کر سکے دیکھے گا کیسے، اس کے بڑے انداز ہیں، لیکن ایک وعدہ لے کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہم نے ایک نیکی کا ارادہ کرنا ہے اور ایک برائی کے بارے میں بھی ہم نے پلان کرنا ہے۔ نیکی کا ارادہ یہ ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک دو ارادے کریں۔ ایک ارادہ یہ کرنا ہے اللہ تو اتنا مہربان، ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، ساری زندگی لو لگائیں گے تو تجھ سے لگائیں گے، مانگیں گے
تو تجھ سے مانگیں گے، سجدے کریں گے تو تجھے کریں گے، ہاتھ پھیلائیں گے تو تیرے سامنے جھولیاں بڑھائیں گے، تو تیرے سامنے تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جیتے جی اللہ ہماری جھولیاں کسی اور کے سامنے نہیں پھیلیں گی، ہماری منتیں، نظر نیازیں کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری دعائیں، ہمارا سب کچھ یا اللہ یہ تیری خاطر اور تیری توفیق کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا ارادہ، جب تک زندگی ہے اللہ تجھے سجدے کریں گے اور کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہاتھ کھڑا کر کے میرا خیال ہے وعدہ کر لیں انشاءاللہ، یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ اللہ آپ کی یہ محبت قبول فرما لے۔ اور برائی کے حوالے سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن ہم برائیاں چھوڑیں گے، ان سے توبہ کریں گے، تجھ سے معافیاں مانگیں گے، اور تو بڑا مہربان ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔